السلام علیکم۔ جو کچھ شریف خاندان کے ساتھ ہوا، جتنے کیسز ان پر بنے، جتنا عرصہ انہوں نے جیلوں میں گزارا، کیسز بھگتے، اس کے بعد سب سوچ رہے تھے کہ اب جب حکومت ملی ہے تو یہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے، سوچیں گے کہ نہیں آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی۔ لیکن جناب آپ دیکھیے کہ اب دوبارہ پی ڈی ایم میں ان کو حکومت ملی ہے اور انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ دو بڑے استعفے آ گئے ہیں، دو بڑے استعفے۔ اتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ اس وقت ہر طرف اس چیز کا چرچا ہو رہا ہے، ہر طرف اس کی بات ہو رہی ہے۔ معاملہ ہے پاکستان کے بہت مشہور معروف کالج ایچسن کالج کا، اور اس کے پرنسپل نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں انہوں نے اپنے سٹاف سے بھی بات کی ہے، اور ساتھ لکھا ہے کہ ایک سال ہو گیا کہ گورنر جو نون لیگ کے ہیں بلیغ الرحمان، ان کی انٹرفیرنس، ان کی بیجا مداخلت کی وجہ سے یہ میں کر رہا ہوں، نہیں میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور یہ مائیکل تھامسن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اگر کوئی آتا ہے، ملک چھوڑ کوئی آتا ہے تو وہ ایک سوچ کے ساتھ آتا ہے، میں یہاں آیا، میں نے بڑا کام کیا۔ اب یہ صرف پرنسپل کے استعفے تک بات نہیں رہی، پرنسپل کے چھوڑنے کی بات نہیں رہی، بلکہ جو مینجمنٹ بورڈ ہے اس کے اہم ترین ممبر سید بابر علی، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، انہوں نے بھی بورڈ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس حکومت کے گلے پڑنے لگا ہے، بلکہ پڑ چکا ہے۔ عطا تارڑ جو ہیں اس پر وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں، لیکن بات نہیں بنے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید بابر علی جو ہیں وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں پاکستان کی، ان کی اور ان کے خاندان کی، پورے خاندان کی، ان کے بزرگوں کی، سب کی پاکستان کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں، اور ایجوکیشن کا کام ہو پاکستان میں، اس کے علاوہ سماجی کام ہوں پاکستان میں، یعنی کاروبار کے پھیلاؤ کے حوالے سے باتیں آپ کر لیں، جتنی بھی جتنا آپ ان کو خراج تحسین پیش کریں کم ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ فیملی ہے کہ جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن میں بھی بہت کام کیا، اور پاکستان میں وہ سٹینڈرڈ لے کر آئے کہ جو بین الاقوامی سطح پر ملتا تھا، اور جس طرح لمز یونیورسٹی ہے اس میں ان کا کردار، اور دیگر بہت سے شعبوں میں۔ تو اب سید بابر علی کا استعفیٰ دینا، آپ دیکھیں کہ یہ ایک تو جو ایچسن کے پرنسپل ہیں ان کا، اور پھر سید بابر علی، یہ دو لوگوں کا اس طرح استعفیٰ دینا اور چھوڑنا یہ حکومت کے گلے پڑ چکا ہے۔ اب معاملہ ہے احد چیمہ کے بیٹوں کی فیس کا۔ احد چیمہ جی کابینہ کا حصہ ہیں، جی وفاقی وزیر ہیں، اور نگران سیٹ اپ میں بھی ان کو رکھا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کئی سکینڈلز میں ان کا نام آتا رہا، جب یہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، وہ ایل ڈی اے اور پتہ نہیں کیا کیا، آشیانہ، صاف پانی وغیرہ وغیرہ وہ جارے سکینڈل تھے، ان میں بھی احد چیمہ آتے رہے، نام ان کا آتا رہا، پھر ان کے خلاف کیسز چلتے رہے۔ اب انہوں نے اپنے دو بیٹوں کی فیس معافی کے لیے کہا، اور گورنر نے آگے سے حکم دے دیا جی ایچسن کالج کے پرنسپل کو کہ جی آپ ان کی فیس جو ہے وہ معاف کریں، ان کے دو بیٹوں کی۔ اب وہ معاملہ اتنا پھیل گیا ہے، اور یعنی لوگ اس پر اتنی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، پاکستان میں آ کر میرٹ کی دھجیاں اڑائیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا جس طرح لوگوں کو ابھی 23 مارچ پر جو ایوارڈ دیے گئے ہیں وہ بھی گورنر نے بھی دیے ہیں، تو اس لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کس بنیاد پر دیے جا رہے ہیں۔ اور بھارت میں اتنی زیادہ آبادی ہے، 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، پاکستان سے کئی گنا آبادی ہے، وہاں پر اس سے کہیں کم ایوارڈز دیے جاتے ہیں، اور یہاں پر ایسے کہ اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، یہ بھی میرا ہے، فلانا اس کو بھی ایڈجسٹ کر دو، اس طرح دیے گئے ہیں، اور کوئی میرٹ نہیں۔ پولیس والوں کو دے دیے، فلاں کو دے دیے، یہ سوائے چند ایک لوگوں کے، تو میرٹ کو کل کر رہے ہیں، اور اسی سے پھر آپ دیکھیے کہ کرپشن پروان چڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ مریم صاحبہ نے ایچسن کالج آنا تھا، اور پھر کہا گیا جی وہ بڑی مصروف تھی اس لیے نہیں آ سکیں، جبکہ اس پر بہت سے لوگوں نے بات کی کہ جن کو خدشہ تھا وہاں کوئی احتجاج ہو جائے گا، یا وہاں پر اسٹوڈنٹس نہیں چاہتے تھے، ان کے پیرنٹس نہیں چاہتے تھے کہ مریم آئیں، کیونکہ ان کا کردار کے حوالے سے اور کرپشن کی بیک گراؤنڈ اور وہ سب کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ مگر اب تو وہ تو چلیں باتیں ہو رہی تھیں، سوشل میڈیا کی حد تک تھیں، لیکن یہ تو کنفرم ہوا کہ مریم نہیں جا رہی، لیکن یہ بات اب واضح ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا خیال ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس ایچسن کالج کے، یا ان کے پیرنٹس، یا جو ایچسن کالج میں پہلے رہے، وہ اب اس حکومت کے بارے میں بہت اچھا سوچیں گے۔ اور یہ جو پرنسپل تھے مائیکل تھامسن، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسے کام کیے کہ جو پچھلے 90 سال میں نہیں ہوئے، یہ باتیں کی گئی ہیں، اور یہ سید بابر کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی ہے۔ اب جناب ہر طرف یہ معاملہ ہے، اور انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے۔ اب یہ بات ہر طرف ہو رہی ہے کہ جی پرنسپل ایچسن کالج کے مائیکل تھامسن نے استعفیٰ دیا، اور مینجمنٹ کمیٹی سے سید بابر علی نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ احد چیمہ کے بیٹوں کی فیس کا مسئلہ تھا، اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے وضاحت کی ہے کہ جی کچھ بھی غیر قانونی نہیں ہوا، کہ جی ان کے بچے جو ہیں وہ 3 سال سے یہاں پڑھ نہیں رہے تھے، اسلام آباد میں تھے، تو لہٰذا وہ اب انہوں نے داخلہ نہیں ختم کروایا، تو اب فیس کا ہے کہ وہ دیتے، اور یہ سب وہ باتیں کر رہے ہیں جی، وضاحت دینا، کہہ رہے ہیں کچھ بھی غیر قانونی نہیں ہوا۔ ان کی اہلیہ نے درخواست دی تھی، احد چیمہ کی اہلیہ نے، اور بس گورنر نے اس پر فیصلہ سنا دیا اور کر دیا، تو اب اس میں اتنی بڑی کیا بات ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ لیں فلاں۔ لیکن ایچسن کالج لاہور کے پرنسپل نے جو لکھا ہے لیٹر، وہ ڈیئر اسٹاف،
میں یہ جلدی سے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں, یہ میرے پاس موجود ہے. اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا جائیدادوں کا پتہ لگ رہا ہے. شاکر محمود امان بڑے زبردست رپورٹر ہیں, انہوں نے بتایا چیمہ کی کتنی جائیدادیں ہیں, کتنی پراپرٹی ہے, کتنے کاروبار اور کتنا پیسہ ہے ان کے پاس, پھر بھی وہ کہتے ہیں جی فیس معاف کر دی جائے. اچھا, یہ مائیکل اے تھامسن نے سگنیچر بھی کیے ہوئے ہیں اور یہ پرنسپل کے طور پر انہوں نے لیٹر لکھا ہے. اچھا, جو لیٹر لکھا ہے گورنر کی طرف سے آیا ہے, فی ویور فار عیسیٰ احد چیمہ اینڈ مصطفیٰ احد چیمہ, یہ بھی میں اس کی میرے پاس کاپی موجود ہے. 21 مارچ کا یہ جناب یہ لیٹر ہے اور اس میں جناب گورنر صاحب کا حکم آیا ہوا ہے اور یہ غلام حسین ہے سیکشن آفیسر, ان کے سائن ہے, سٹیمپ ہے, اور مسز سائمہ احد چیمہ کا لکھا ہوا ہے جی, ان کا سارا یہ لکھا ہوا ہے ایڈریس بھی کہ منسٹرز انکلیو ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر رہتے ہیں. یہ جو ہیں مسز احد چیمہ جو ہیں یہ منسٹر انکلیو میں رہتی ہیں, تاکہ پتہ لگ جائے آپ کو کون لوگ ہیں جن کی طرف سے یہ درخواست آئی ہے کہ جی فیس نہیں لینی. I am directed to forward herewith a copy of order dated 21/3/24 passed by the Honorable Governor, President Board of Governors, Aitchison College. وہ چونکہ پریزیڈنٹ ہے بورڈ آف گورنرز کے تو اس لیے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں, اور on the subject cited representation for information further necessary action, کہ جی یہ اب آپ اس پر necessary action لیں, یعنی یہ پھر ان کی فیس معاف کی جائے. اب صرف معاملہ یہاں تک نہیں ہے کہ یہ چیمہ کا معاملہ, اس پر وضاحتیں آ رہی ہیں جی یہ تھی وہ تھی وجہ تو اس وجہ سے جی ہو گیا. نہیں, سنیے گا, پرنسپل لکھ رہے ہیں مائیکل اے تھامسن. Dear staff, by now you may have read and heard enough of what has been happening at the board level to appreciate this letter. This is not how I plan to leave Aitchison, but I will share with you that a continuation of very poor governance has left me no other choice. وہ کہنے کہ جی آپ کو پتہ ہی لگ گیا ہوگا کہ کیا ہوتا رہا ہے بورڈ آف گورنرز میں, کیا ہوا ہے اس لیول پر, کیا ہوا ہے آپ کے علم میں ہوگا, لیکن میں سوچا نہیں تھا کہ ایچسن کو میں اس طرح سے چھوڑوں گا, مجھے اس طرح چھوڑنا پڑے گا. لیکن جو پور گورننس ہے, جو برا حال ہے, اس کی وجہ سے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا. تھرو آؤٹ مائی ٹائم ایز پرنسپل آئی ہیو ڈن مائی بیسٹ ٹو پروٹیکٹ دا اسکولز ریپوٹیشن وائل ایکسٹینڈنگ کمپیشن ٹو دوز ان نیڈ. جتنا بھی وقت میرا یہاں میں نے پوری کوشش کی کہ اسکول کی ریپوٹیشن کے لیے کام کروں اور جو لوگوں کو ضرورت ہے, جن کو مدد کی ضرورت ہے, ان کے لیے بھی پوری طرح سے ان کو مدد دی جائے. However, there is a crucial difference between this pursuit and blatant policy manufacturing to accommodate certain individuals. کہتے ہیں لیکن اس میں لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہو, لیکن ایک بالکل ہی ایک بےہودہ طریقے سے لوگوں کو بیچ میں گھسانا, اکوموڈیٹ کرنے کے چکر میں, یعنی فیورز دینے کے چکر میں لوگوں کو لانا, اس طرح مینیپولیٹ کرنا رولز کو, یہ ایک الگ چیز ہے. بیکاز سچ پیپل سمپلی انسسٹ آن پریفرنشیل ٹریٹمنٹ, کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک خاص, کیونکہ وہ پتہ نہیں کیا ہیں, بڑی چیزیں ہیں, تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے, ان کے ساتھ امتیازی سلوک رکھا جائے, بڑا ان کو پروٹوکول وغیرہ وغیرہ, ان کی بات مانی جائے. پالیٹکس اینڈ نیپوٹزم ہیو نو پلیس ان اسکول. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پالیٹکس کی اور اقربا پروری کی, سیاست اور اقربا پروری کی, ایک دوسرے کو نوازنے کی, رشتہ داری فلاں فلاں فلاں, اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اسکول میں. اوور دا پاسٹ ایئر, اب یہ چارج شیٹ ہے, یہ غور سے سنیے گا. اوور دا پاسٹ ایئر, پچھلے ایک سال سے other prejudiced actions by Governor House have contributed to a breakdown of governance and management. انہوں نے کہا کہ پچھلے ایک سال سے جو گورنر ہاؤس کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے, جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں, انہوں نے گورننس کا اور مینجمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے, بریک ڈاؤن کر دیا ہے, which I had to finally draw a line, جس کی وجہ سے مجھے پھر فیصلہ لینا پڑا. It seems incredulous to me and quite possibly to most other people that a school so successful can be subjected to such unwarranted interference and brazen directives. So کہہ رہے ہیں جی میرے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی حیران کن ہوگا کہ جی اتنا سکسیسفل جو اسکول ہے, یعنی جہاں پر ظاہر ہے کہ اچھے خاصے طاقتور یا پیسے والے لوگوں کو بچے پڑھتے ہیں, تو وہاں بھی اتنی زیادہ یعنی گورننس اور اس کے مسائل اور اتنی زیادہ انٹرفیئرنس اور اتنا یعنی آپ برے طریقے سے اس اسکول کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ کام پیش آ رہے ہیں. ویل انٹینشنڈ فارنر ڈز ناٹ وینچر ٹو اندر کنٹری ود لیس دین پیور انٹینٹ, یعنی کہ کوئی باہر کا فارنر آئے, یعنی وہ اپنی بات کر رہے ہیں, تو وہ کسی اور ملک میں آتا ہے تو وہ بڑی سوچ کے ساتھ آتا ہے, ایک جذبے کے ساتھ آتا ہے, ایک نیت کے ساتھ آتا ہے. اینڈ ناٹ شوڈ دیٹ پرسن ایکٹ ان اینی وے ٹو انکریج اور فیسیلیٹیٹ واٹ ہی کنسیڈرز ٹو بی رانگ. اور اس بندے کو جو بھی اس کو لگے کہ غلط کام ہے اس کو وہ نہیں ہونے دینا چاہیے. آئی لیو آن April 1, میں 1 اپریل کو چھوڑ رہا ہوں, اینڈ ول ناٹ پلے اینی رول ان دا مینجمنٹ آف اپ کمنگ ایڈمیشنز. اور جو ایڈمیشنز اب ہو رہے ہیں ان میں کوئی کردار ادا نہیں کروں گا. اور میں آپ لوگوں کا پھر آگے ہے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے بڑی سپورٹ کی اور بڑا زبردست رہا, آپ کے ساتھ وقت گزرا اور یہ سب باتیں. اب جناب اس پر اب رد عمل شروع ہو چکا ہے, اور اب اس پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک سکینڈل جو ہے بہت بڑا, یہ 20 دن کے اندر شہباز شریف کی گورنمنٹ کو 20 دن ہوئے ہیں اور اس کے اندر یہ اتنا بڑا سکینڈل کھڑا ہو گیا ہے.
اور اب جس طرح سے یہ زبردستی سارا کام کروانے کی کوشش کی گئی مائیکل تھامسن سے اور مینجمنٹ سے، یہ سارا اب یہ جناب ان کے گلے پڑ رہا ہے، اور اب سب لوگ اس پر لکھ رہے ہیں، اور یہ کہ جی سید بابر علی جو ہیں وہ ریزائن کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو پرنسپل تھا اتنا زبردست آدمی تھا کہ 90 سال میں جو کام نہیں ہوئے وہ اس نے کر کے دکھائے ہیں، اتنی زبردست کام کیا، لہٰذا اگر یہ جا رہا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں۔ ہر طرف یہ خبر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی جائیدادوں کی تفصیل کیا ہے، اور چونکہ اب یہ تو بات ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں جی سب لوگ اس پر لکھ رہے ہیں کہ جی بڑا زبردست یہ تو گورنر صاحب جو ہے کرنا چاہ رہے تھے، کہ اس پہ لکھ رہے ہیں محمد اشفاق کورٹ رپورٹر ہیں سینئر کہ جی وہ تو بھلا ہو گورنر پنجاب کا جنہوں نے بچوں کی فیس معافی سے متعلق آج چیمہ کی درخواست منظور کر لی، ورنہ جتنے وہ غریب اور مستحق ہیں حکومت کو ترس کھا کر پنجاب اسمبلی کے ممبران کی تنخواہوں سے کٹوتی کر کے فیس کی ادائیگی کرانی پڑتی، کہ مطلب ان کے بچوں کی فیس ادائیگی کے لیے تو یہاں تک جانا پڑتا، اتنے وہ ڈیزرونگ ہیں۔ اب یہ انہوں نے طنز کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اب کتنے وہ ڈیزرونگ ہیں، ان کی جائیداد کی جو تفصیل بڑے زبردست رپورٹر شاکر محمود اوان نے جو شیئر کی ہے وہ سنیے۔ یہ مختصر تفصیلات ہیں، جلدی سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج چیمہ کے پاس 1 کروڑ مالیت کی ایک عدد غیر رجسٹرڈ پراڈو، 1 کروڑ مالیت کی غیر رجسٹرڈ پراڈو، 2 ہونڈا سوک اور 2 سٹی گاڑیاں موضع کرباٹ میں زرعی اراضی بین الملک پولٹری فارم اور امریکہ کی میری لینڈ اسٹیٹ میں آج چیمہ 6 ایکڑ اراضی کے مالک ہیں۔ آج چیمہ نے اپنے بھائی احمد سعود چیمہ کے نام پر $2 لاکھ امریکہ بھجوائے۔ عارف والا میں رانا احسان کے نام پر رجسٹرڈ کولڈ اسٹوریج بھی آج چیمہ کی ملکیت ہے۔ آج چیمہ کی جانب سے سرگودا میں بھی کرشنگ کا کاروبار بھی کیا جا رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں پنجاب کالج کی برانچ میں 4 کروڑ کی سرمایہ کاری آج چیمہ نے کی۔ بیدیاں روڈ پر 15 کنال 5 مرلہ اراضی کے مالک بھی آج چیمہ ہیں۔ 40 لاکھ مالیت کے 2 آئل ٹینکر آج چیمہ کی جائیداد میں شامل ہیں۔ جائیداد میں 2 کروڑ 40 لاکھ مالیت کی شہر میں اراضی بھی شامل آج چیمہ کے نام موجود۔ میزان بینک میں 30 لاکھ روپے انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے۔ آج چیمہ نے سال 2017 کی انکم ٹیکس ریٹرن میں FBR کے روبرو خود کو اندرون ملک اربوں روپے مالیت کی 21 جائیدادوں کا مالک بتایا۔ 21 جائیدادیں اربوں روپے کی، 2017 کی بات ہے۔ ریٹرن کے مطابق آج چیمہ کوٹ مومن میں 20 کنال زرعی رضاری، بھیک احمد یار حفظ آباد میں 134 کنال 12 مرلہ اور 113 کنال 19 مرلہ زرعی اراضی، لاہور کے گرباٹ گاؤں تحصیل کینٹ میں 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 3 کنال کے پلاٹ، لاہور کینٹ میں 4 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 8 کنال کے پلاٹ، موزہ کرباٹ لاہور کینٹ میں ہی کروڑوں روپے مالیت کی 28 کنال 28 مرلے زرعی اراضی، موزہ کرباٹ میں 1.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 3 کنال کے پلاٹ، موزہ جھلکے تحصیل ماڈل ٹاؤن لاہور میں 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 16 کنال اراضی، LD ایونیو میں 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے پلاٹ نمبر 71D کوآپریٹو سوسائٹی اسلام آباد کے بلاک ای میں 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے پلاٹ، میرا تو سانس پھول رہا ہے اتنا کچھ ہے ان کا۔ یہ پلاٹ نمبر 71 بینک الفلاح امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی بیدیاں روڈ لاہور میں 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 2 پلاٹ، CDA اسلام آباد کے بلاک 143 میں 50 لاکھ روپے زائد مالیت کے فلیٹ 50 A1 لاکھ، اچھا جی پھر جی زائد مالیت کے ہل لائک ویو اسلام آباد میں فلیٹ نمبر 1004D، FIA امپلائیز ہاؤسنگ اسکیم اسلام آباد میں لاکھوں روپے مالیت کے پلاٹ، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن PHF میں 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے پلاٹ، FIA امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد میں قسطوں پر لیے گئے پلاٹ، FGEHFG 13 میں بھی قسطوں پر لیے گئے، یعنی اتنے پلاٹ ہیں کوئی سوسائٹی رہ تو نہیں گئی۔ تو یہ آج چیمہ کا یہ معاملہ ہے، تو آپ سوچئے کہ کابینہ کے دیگر ممبران اور شہباز شریف یا شریف خاندان ان کا کیا حال ہے، لیکن بھائی ان کے تو جائیدادیں جتنی بھی ہوں اگر اس کی ٹریل نہیں ہے تو آپ کو اس سے کیا، یہ تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا میرے ذرائع آمدن جو ہیں میرے ساتھ سے اگر آگے پیچھے ہیں تو آپ کو اس سے کیا۔ تو جناب یہ اس وقت سب سے بڑی سٹوری بنی ہوئی ہے اور ہر طرف اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی وہی معاملہ ہوگا جو آپ نے دیکھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر پہلے ارسا کے چیئرمین کا معاملہ، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا معاملہ کہ اس میں سے وزیر اعظم کو خود ہٹنا پڑا اور اسحاق ڈار کا نام بھی نکالنا پڑا، تو یہ بھی وہی معاملہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ان کے گلے پڑے گا۔ لیکن سوچ تو یہ تھی کہ اب اس طرح کے کاموں سے یہ پرہیز کریں گے، ذرا دھیان سے چلیں گے، لیکن نہیں جناب۔ اور اس کے بعد عطا تارڑ کا وہی انداز کہ جی اس میں کچھ بھی غیر قانونی نہیں ہوا، اور انہوں نے رولز کے مطابق درخواست دی اور گورنر نے جناب وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو زبردست ہے جی، یہ بات آپ پرنسپل کو سمجھائیں، لیکن وہ جو پچھلے 1 سال سے انٹرفیرنس ہو رہی ہے اس کا کیا ہے، اور سید بابر علی ان کا کیا ہے، یہ ان لوگوں کو نہیں سمجھ آئی کہ سب کچھ قانون کے مطابق آپ کرتے ہیں، آپ تو قانون سے ادھر ادھر ہوتے ہی نہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔